السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنتیں، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ کل ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ مولانا آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہے، کیا آپ روز سرما لگاتے؟ تو میں نے اس سے کہا الحمدللہ جتنی کوشش ہوتی ہے اتنی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بات ہوئی گئی، چلی گئی۔ پھر بعد میں اسی طریقے سے یہ خیال جو ہے ذہن کے اندر گھومتا رہا۔ دیکھو، تعریف کرنا کچھ وجوہات سے ہوتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو اپنا کچھ کام نکالنا ہے تو وہ تعریف کرتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی۔ لیکن جب کوئی ایسا انسان جس کی نہ تعارف ہے، نہ تعلقات ہے، نہ جان پہچان ہے، جب ایسا انسان جب تعریف کرتا ہے تو واقعی اس کے اندر کوئی وجہ نہیں ہے، تو اس کے اندر واقعی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ تو پھر بعد میں نے غور کیا کہ آخر اس انسان نے، اس شخص نے ایسا جو سوال کیا تو کس وجہ سے، اور اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر ذہن میں اللہ نے بات کو ڈالا اور ذہن اس طرف گیا کہ واقعی میں کہ جب اس کو بنانے والا اتنا کریم ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، جب بنانے والا اس کا اتنا کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ کتنا خوبصورت بنانے والا ہے، کتنا خوبصورت بنائے۔ اور اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل۔ میرے پیارو، اللہ ہمیں سنتوں کی طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی سنتیں تو بنانے والا رب کریم، اور اس کے حسن کو اور بھی زیادہ بڑھانے والا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے اگر ایک نقطہ یہ نکالا جائے، اگر سمجھا جائے کہ حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا۔ حکم کس کا؟ اللہ کا، اور طریقہ رسول اللہ کا، تو ہی وہ عمل کامیاب ہے۔ کلمہ اللہ کا اور اس کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ رسول اللہ کا، تو ایمان مکمل۔ میرے پیارو، اللہ نے وہ دین دیا، اللہ نے جو ہمیں دین دیا، بہت قیمتی دین دیا۔ یہ دین کس کا؟ اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، تو یہ دین مکمل۔ شاعر کہتا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہر ایک عمل کی قبولیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا حکم اور آپ کا طریقہ ہوگا تو ہی وہ عمل قابل قبول ہے۔ تو بس یہی باتیں عرض کرنی تھی کہ اپنے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، آنکھوں کے لیے مجرب عمل ہے نا، بہت سارے عمل لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے، وہ یہ کرے، یہ مجرب عمل ہے۔ یہ آنکھوں کے لیے، خوبصورتی کے لیے ایک مجرب عمل ہے کہ سنت کو سنت کے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رات میں سوتے وقت اگر ہم سرما لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آنکھوں کے اندر وہ حسن
پیدا کرے گا کہ آپ کے چہرے کے اندر اس کی تراوٹ، آپ کے چہرے کے اندر اس کی خوبصورتی نمایاں ہوگی۔ سنتوں پر عمل کر کے تو دیکھ، وضو کر کے سرما لگا کر سو جائے، اللہ اس کے فوائد بھی دکھائے گا۔ کتنے بھی تھکے ہوئے ہو، جب سنتوں پر عمل کر کے سوئیں گے انشاءاللہ اللہ تہجد کے وقت میں اٹھائے گا۔ آج فجروں کے لالے پڑے ہوئے، کیوں؟ ہماری زندگی سے سنتیں نکل گئیں۔ ہر ایک مشکل بتا رہا ہے کہ نہیں اٹھنا ہوتا ہے، نہیں آنا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ بس یہی بات عرض کرنی تھی۔ آنکھوں کے لیے مجرب عمل جو ہے، یہی عمل ہے آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے کہ اللہ کے حکم پر، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اسی وقت جو طریقہ ہے سوتے وقت صرف ثابت ہے، اس کے علاوہ کسی اور وقت سرما لگانا غالباً ثابت نہیں ہے۔ صرف سوتے وقت وضو کر کے سرما لگا کر سوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایک سنتوں کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب